السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں مبعوث ہوئے ان سب کی دعوت کا جو بنیادی نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ دنیا امتحان کے لیے ہے اور یہ دنیا عارضی دنیا ہے اور ایک دن یہ ختم ہو جائے گی۔ جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی تو ہمیں اپنے رب کے حضور پیش کیا جائے گا اور وہاں پر ہمارے اعمال کا حساب ہوگا، بہترین اعمال کی جزا دی جائے گی اور برے اعمال پر سزا دی جائے گی، اور یہ جو واقعہ ہوگا اسے ہم عام زبان میں قیامت کہتے ہیں۔ یہ قیامت کے بارے میں تقریباً ہر پیغمبر، بلکہ تقریباً نہیں تمام کے تمام پیغمبر قیامت کے بارے میں متنبع کرتے رہے، بتاتے رہے، لوگوں کو توجہ دلاتے رہے۔ ہر ایک نے کہا کہ یہ دن ضرور آئے گا، لیکن وہ دن کب آئے گا اس کے بارے میں اس کی صحیح گھڑی کا علم صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ تاہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قیامت کے آنے کا وقت تو نہیں بتایا، مگر اس کی کچھ نشانیاں، اس کی کچھ علامات ہمیں ضرور بتائی ہیں کہ یہ جب علامات رونما ہوں اور یہ جب علامات نمودار ہو جائیں تو اس کا مطلب قیامت کا وقت قریب ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے تصور قیامت اور علامات قیامت سے متعلق، اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ دیگر مذاہب میں قیامت کا تصور کیا ہے اور اسلام قیامت کو کس طرح سے پیش کرتا ہے، اس کے تصور کو کیسے پیش کرتا ہے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واضح طور پر جو نشانیاں بتائی ہیں وہ نشانیاں کیا ہیں۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جاوید صاحب، مختلف مذاہب میں قیامت کا تصور کیا موجود ہے؟ یہ دنیا میں آپ اگر مذاہب کا مطالعہ کریں تو ان کی دو ہی قسمیں ہیں بنیادی طور پر۔ ایک وہ مذاہب ہیں جن کو الہامی مذاہب کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اصل میں وہ ایک ہی مذہب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کو بنایا، آدم و حوا کا انتخاب کیا تو آدم کو نبوت دی اور اس کے ساتھ ہی مذہبی روایت کی ابتدا ہو گئی۔ یہ الہامی روایت ہے۔ اس کی نوعیت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کسی انسان کا انتخاب کر کے اس کو شرف مخاطبت بخشتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے اپنا پیغام پہنچاتا ہے، لوگوں کی ہدایت کا اہتمام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے پیش نظر آدم علیہ السلام کے بعد بھی بہت سے انبیاء بھیجے، ان کی ایک بڑی تعداد دنیا میں آئی، اور اس سلسلے کا اختتام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے۔ یہ پوری کی پوری روایت ایک ہی روایت ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ مختلف انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، ان کی امتوں نے اپنے اپنے نام بھی رکھ لیے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ یہودی ہیں، یہ نصرانی ہیں، یا یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پیروں ہیں، یہ حضرت یحییٰ کے پیروں ہیں۔ اسی طرح بعض اور پیغمبر بھی ہیں جن کی نسبت سے چھوٹے چھوٹے گروہ دنیا میں آپ کو تاریخ میں مل جاتے ہیں یا آج بھی مل سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تاہم یہ روایت ایک ہی روایت ہے، یعنی اس میں ایک ہی دین بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید نے بڑی صراحت اور بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بیان کر دیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کوئی نیا دین لے کر نہیں آتے رہے، ان کو ایک ہی دین دیا گیا تھا۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، یعنی ایک ہی دین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بتا دیا گیا ہے جو ہم نے نوح کو دیا تھا، جو ہم نے ابراہیم کو دیا تھا، جو ہم نے موسیٰ و عیسیٰ کو دیا تھا علیہم السلام۔ تو اس لحاظ سے اس دین کی روایت کو آپ ایک ہی جگہ پہ رکھیں گے۔ میں اس کو اس طرح ہمیشہ تعبیر کرتا ہوں کہ جیسے ہی مذہب آتا ہے یا دین آتا ہے تو لوگ اس کو سمجھتے ہیں، اس سے ایک مذہبی فکر پیدا ہوتا ہے، وہ فرقوں اور گروہوں اور مدارس سے فکر کے پیدا ہونے کا باعث بن جاتا ہے۔ اللہ کے نزدیک دین ہمیشہ ایک ہی رہا ہے اور وہ اسلام ہے۔ اسلام کسی شخص کے ساتھ وابستہ نہیں ہے۔ اسلام کا مطلب ہے ٹو سرنڈر، یعنی آپ نے پروردگار کے سامنے یہ حقیقت تسلیم کرنے کے بعد کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، صرف گندہ کر دیا، سر تسلیم کم کر دیا، آپ نے اس کی اطاعت کا قلادہ اپنی گردن میں پہن لیا، آپ نے یہ مان لیا کہ آپ بندے ہیں، وہ آپ کا معبود ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کا نام اسلام ہے۔ ایک آپ ایک کیٹیگری یا ایک قسم یہ کہہ سکتے ہیں۔ دوسرے صوفیانہ مذاہب ہیں۔ صوفیانہ مذاہب میں انسان نے حقیقت کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ اللہ نے ایک بندے کا انتخاب کیا۔ آپ اس انتخاب کی نوعیت کیا ہوتی ہے، یہ کیسے ہوتا ہے، اس کو اگر دیکھنا چاہے تو قرآن مجید نے اس کی تصویر کھینچ دی ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے انتخاب میں۔ کچھ خبر نہیں ہے ان کو، وہ اپنے ہاں سے آ رہے ہیں، جس جگہ انہوں نے پناہ لے رکھی تھی وہاں سے مصر واپس جا رہے ہیں، ان کے بچے ان کے ساتھ ہیں، بیوی ان کے ساتھ ہے، اندھیری رات ہے، سردی کا موسم ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو شاید راستہ تلاش کرنے کے لیے کسی کی رہنمائی کی ضرورت ہوگی، شاید تاپنے کے لیے آگ چاہیے۔ اچانک ایک جگہ آگ دیکھتے ہیں، آواز آتی ہے اور پیغمبری دے دی جاتی ہے۔
ٹھیک ہے. یعنی اس کے ملنے کی نوعیت بھی یہی ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ معاملہ اسی طرح ہوا ہے جس طرح کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے. اور قرآن مجید نے سورہ نجم میں اس کی تصویر کھینچی ہے. پہلی دونوں ملاقاتوں کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ پہلی مرتبہ جبریل کیسے آئے اور دوسری مرتبہ جبریل کیا. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ. پہلی دونوں ملاقاتوں کو بہت تفصیل کے ساتھ وہاں بیان کر دیا گیا ہے. تو اس میں تو اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے. یعنی یوں نہیں ہے کہ بندہ حقیقت کی تلاش میں تھا, وہ چلے کر رہا تھا, وہ مراقبے کر رہا تھا, وہ کسی چیز کو تلاش کرنے کے لیے مختلف نوعیت کی مشقوں اور ریاضتوں سے گزر رہا تھا, اس کے اندر بڑی تمنا تھی اور پھر اس کے بعد روشنی اس کو مل گئی, نروان حاصل ہو گیا. یہاں یہ نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوا. صوفیانہ مذاہب میں معاملہ بالکل اس کے الٹ ہے. یعنی وہاں بندہ آگے بڑھتا ہے, وہ مختلف ریاستیں کرتا ہے. اس میں بنیادی بات کیا ہے؟ فلسفیوں کے برخلاف. فلسفیوں نے تو یہ کہا کہ حقیقت کی تلاش کے لیے ہمارے پاس ایک بڑا ہی غیر معمولی ذریعہ موجود ہے اور وہ ہماری عقل ہے. اگرچہ اب پوسٹ ماڈرنزم میں وہ بھی بیچاری کہیں غائب ہو گئی ہے, لیکن بہرحال ایک لمبے عرصے تک اس کی حکومت دنیا پر قائم رہی. تو وہ یہ خیال کرتے تھے کہ اس عقل کے ذریعے سے اس کے مقدمات قائم کر کے ہم پہنچ جائیں گے یہاں. یہ جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ کانٹ نے تحلیل کر کے یہ بتا دیا تھا, کیا بتا دیا تھا؟ یہ بتا دیا تھا کہ اس کی حدود کیا ہے. یعنی آپ اپنے آپ کو مشیخت کے بلند ترین مقام پر فائز سمجھ رہے ہیں, آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے پتھر میں سوراخ کر لیں گے. نہیں ہو سکتا. آپ کی کچھ تحدیدات ہیں. تو ان تحدیدات کا اعتراف ذرا مشکل کام ہوتا ہے, کیونکہ انسان کے اندر تفوق اور برتری کی جبلت ہے, وہ آسانی سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو عقل کی بھی ایک کار فرمائی رہی ہے, اس سے فلسفیانہ مذاہب وجود میں آئے ہیں. یہ جو عام طور پر مذاہب کے نام سے مذاہب, جیسے بدھ مت ہے, جیسے ہندو مت ہے, جیسے اور بہت سی دوسری تعبیریں آپ دنیا میں دیکھتے ہیں, تو یہ سب صوفیانہ مذاہب ہیں. اپنی بنیاد کے لحاظ سے یہ بھی ایک ہی مذہب ہے. یعنی اس میں آدمی نکلتا ہے, کوئی بڑا آدمی, اور وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے پاس اس کے باطن میں ایک ذریعہ ہے جس سے وہ حقیقت تک پہنچ جائے گا. اب باطن کا سراغ لگانا ہے, باطن تک پہنچنا ہے, سیر باطن کرنی ہے, اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تو آپ جب عقل کو کام میں لاتے ہیں تو غور و فکر کرتے ہیں, تدبر کرتے ہیں, چیزوں کی تحلیل کرتے ہیں, تجزیہ کرتے ہیں, مقدمات قائم کرتے ہیں, نتائج نکالتے ہیں. جب آپ سیر باطن کرتے ہیں تو مراقبے کرتے ہیں. آپ کہیں جنگل میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. اچھا, اس میں پھر ظاہر ہے کہ ایک خاص منطق وجود میں آتی ہے کہ یہ سیر باطن میں رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ آپ کا جسم ہے. ٹھیک ہے. جسم کے اپنے مطالبات ہیں, اس کی اپنی جبلتیں ہیں, ان کی تحلیل کی, ان کو کم سے کم کیا جائے. ٹھیک. کہتے ہیں نا پھر یہ کہ ہم قلت منام, قلت طعام, قلت کلام کے ذریعے سے اس مادی وجود سے نجات پائیں گے. یعنی قالب در حقیقت ایک قید خانہ بن گیا ہے, اس کی قید سے اپنے باطن کو نجات دلائیں گے. جب وہ نجات دلاتے ہیں تو ان کا خیال یہ ہے کہ اس سے ان کو نروان حاصل ہو جاتا ہے. اب بدھ کی داستان پڑھیں, یعنی کلاسیکی لحاظ سے ان مذاہب کا سب سے بڑا آدمی وہی ہے. باقی جو کچھ ہے در حقیقت اس کی تعلیمات کی کرنیں ہیں جو دنیا میں آپ کو نظر آتی ہیں. اس کو نروان کیسے حاصل ہوا گیا کے جنگل میں؟ تو یہی طریقہ ہے جو اختیار کیا جاتا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس میں الفاظ بدل گئے, تعبیریں بدل گئیں. ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے, ہر آدمی ایک چلہ کرے گا, ہر آدمی کہیں جا کر مراقبہ کرے گا, ہر آدمی جا کر کہیں سلوک کی منازل طے کرے گا. اس کے بعد حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے, کشف کے منازل طے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ جو کچھ یہاں سے ملتا ہے, یہ آپ اس کو مختلف نام دے سکتے ہیں, یہ ایک ہی چیز ہے. یعنی جیسے وہاں بھی ایک ہی چیز ہے, یہ بھی ایک ہی چیز ہے. تو ان دونوں کے ہاں یہ تصور تو موجود ہے, دونوں کے ہاں موجود ہے کہ کوئی ایک دن آنا ہے کہ جس میں معاملات کا آخری انکشاف ہو جانا ہے. ٹھیک ہے. تو الہامی مذاہب میں اس کو قیامت سے تعبیر کیا جاتا ہے. یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے جس میں یہ دنیا ختم ہو جائے گی, یہ عارضی دنیا ختم ہوگی, اور اس کی جگہ ایک مستقل دنیا وجود میں آئے گی. قرآن مجید نے اس کی جو تصویر کھینچی ہے, ظاہر ہے ہمارے پاس وہی ایک ایسی تصویر ہے جس کو ہم اعتماد کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ میں ہے, وہ ایک منظم کلام میں ہے. صحیح. اس کلام میں ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ بلسان عربی مبین ہے. اس کے بارے میں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس میں باطل نہ آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے. اس کے اندر اس کی جو تصویریں کھینچی گئی ہیں ان کو اگر آپ سامنے رکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو کائنات اس وقت ہے یہ ایک عارضی کائنات ہے. یہ اپنے وجود سے بتا رہی ہے کہ یہ ایک عارضی کائنات ہے. تو لہٰذا اس کو ایک دن ختم کر دیا جائے گا. ختم کر دیا جائے گا کا مطلب کیا ہے؟ اس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ یہ جو اس کا میٹیریل ہے, اس کا مادہ ہے جو پھیلا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے, کہکشانوں کی ایک دنیا ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے, نوری سالوں کے فاصلے کے اوپر بھی, اور آپ کی زمین سے لاکھوں گنا بڑے سیاروں کی صورت میں یہ جو مادے کا عظیم انبار ہے جو آپ اپنے اوپر دیکھ رہے ہیں, یہ سارا کا سارا جتنا ہے یہ وجود میں آ چکا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو وجود میں لا چکے ہیں. یہ فنا نہیں ہوگا, یہ ایک نئی صورت اختیار کر لے گا.
یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اسی زمین اور انہی آسمانوں کو اٹھا کر ہم ایک نئی زمین اور نئے آسمان میں تبدیل کر دیں گے۔ اس کے بعد یہ تصور دیا گیا ہے کہ چونکہ یہ جو موجودہ دنیا ہے اس کا جب آپ جائزہ لیتے ہیں تو جیسے کہ میں نے کئی مرتبہ اس کو بیان کیا ہے کہ یہ فلسفے کی نگاہ سے آپ دیکھتے ہیں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ ظلم اور عدوان سے بھری ہوئی ہے، یہ رام کی لیلا ہے، یزداں کی تماشا گاہ ہے۔ یعنی اس کے اندر تو ہم انسانوں کو دیکھتے ہیں کہ نہ مواقع ان کو یکساں ملتے ہیں، نہ حالات یکساں ملتے ہیں، نہ ان کو دوسروں کے ظلم اور عدوان سے نجات کی راہیں یہاں ملتی ہیں۔ تو اس وجہ سے اس عارضی دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا کی ضرورت خود فلسفہ، خود فکر، خود انسان کا غور و تدبر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہونا چاہیے، تو مذہب نے یہ بتا دیا ہم کو، الہامی مذاہب نے اس بات کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ یہ عارضی دنیا ختم ہو جائے گی، ایک نئی دنیا اس کی جگہ وجود میں آئے گی، اور وہ عدل کے اصول پر وجود میں۔ اس دنیا میں جو کچھ تم کو دیا گیا ہے یہ امتحان کے لیے دیا گیا ہے، تو یہاں امتحان کا اصول کار فرما ہے، اس لیے یہاں عدل تلاش نہ کرو، کیونکہ امتحان میں تو اختیار دیا گیا ہے اور امتحان ہو نہیں سکتا جب تک اختیار نہ دیا جائے۔ اختیار دیا جائے گا تو اس کا سوء استعمال بھی ہوگا اور اچھا استعمال بھی ہوگا۔ جب سوء استعمال ہوگا تو اس سے حق تلفی وجود میں آئے گی، ظلم بھی وجود میں آئے گا، عدوان بھی وجود میں آئے گا۔ اچھا، خالق اس میں فوراً مداخلت کر دے تو امتحان ختم ہو جائے گا، اس لیے اس کو بھی اپنا ہاتھ کھینچ کے رکھنا پڑے گا، ایک وقت تک اسے برداشت کرنا پڑے گا، گوارا کرنا پڑے گا، تو اس کے پھر نتائج نکلیں گے، وہ نتائج قیامت کے دن نکلیں گے۔ یعنی کچھ یہاں بھی نکل آتے ہیں لیکن لازم نہیں ہے کہ یہاں نکلیں، یعنی یہاں پر بھی ایک مکافات کا قانون جاری ہے اور بڑی حد تک اس کے نتائج ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے، لیکن وہ نہ حتمی ہیں، نہ قطعی ہیں، نہ ہمیشہ نکلتے ہیں۔ اچھا جاوید صاحب، یہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو دونوں مذاہب کے آپ نے ڈسکرپشن دی کہ الہامی مذاہب ہیں، صوفیانہ مذاہب ہیں، اور دونوں کے نزدیک یہ ایک موجود ہے، یہ حقیقت کیسا ہوگا۔ الہامی مذاہب اسے قیامت سے تعبیر کرتا ہے اور پھر وہ بتاتا ہے کہ یہ زمین بدل جائے گی اور ایک دن جو ہے وہ انصاف کے اصول پر جو ہے وہ قائم ہوگی، دوسری دنیا قائم ہوگی۔ صوفیانہ مذاہب بے شک تعبیر کوئی بھی لفظ سے کرتے ہوں، لیکن ان کا بھی جو مین جو کرسٹ ہے وہ یہی ہے نا کہ ایک دن ایسا ہوگا جب سارے انصاف ہوگا اور لوگوں کو ان کا پورا جزا دے دی جائے گی۔ ایسا ہی ہے صوفیانہ مذاہب ان کے ہاں حقیقت کا تصور اس سے بہت مختلف ہے۔ یعنی الہامی مذاہب میں پرسنل گاڈ کا تصور ہے، خدا ایک شخصیت ہے، ایک ذات ہے، وہ اپنی صفات رکھتا ہے، وہ اپنے سنن رکھتا ہے، کائنات اس کی مخلوق ہے، اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ جبکہ صوفیانہ مذاہب عام طور پر وحدت الوجودی ہیں، ان کے ہاں بنیادی نقطہ نظر یہی ہے کہ حقیقت مطلقہ یا ذات بہت جس کو کہا جاتا ہے اپنی خالص حالت میں، وہ اصل میں اپنے مادی ظہور میں آ گئی۔ یہ کائنات کیا ہے؟ یہ کائنات اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ یہ در حقیقت مینیفیسٹیشن ہے۔ اس وجہ سے وہاں رجوع کا تصور ہے، یعنی وہاں جو تصور حقیقت میں ہے، ظاہر ہے قیامت کی تعبیر یا قیامت کا لفظ وہ بھی اختیار کر لیتے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں رجوع ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ذات نے اپنے امتداد کی یہ صورت پیدا کر دی ہے، اس کا ایک جسدی ظہور ہو گیا ہے، اس کو سمٹ جانا ہے ایک دن، ٹھیک ہے، تو آپ اپنی حقیقت کو پالیں گے۔ تو وہاں تصور اس کے بالکل مختلف ہے۔ اچھا، پھر ظاہر بات ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ الہامی مذاہب جس صورت میں پیش کیے جائیں وہ ایسے ہی رہیں۔ یہی صوفیانہ مذاہب کا معاملہ بھی ہے، اس میں مختلف تعبیریں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ پھر تناسخ کا ایک نظریہ پیدا ہو گیا کہ اصل میں تو قیامت یہیں آتی رہتی ہے، یعنی جزا و سزا کا ایک عمل ہوتا رہتا ہے۔ آپ ایک جنم لیتے ہیں، اس کے بعد جو کچھ آپ کرتے ہیں اس کے نتیجے میں آپ کو اس کے لحاظ سے اگلے جنم میں پیدا کر دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح ایک ایسا چکر ہے جس میں آپ کو ڈال دیا گیا ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا، جس میں ایک کرم سے دوسرے کرم میں، ایک حالت سے دوسری حالت میں آپ تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو پھر یہ ظاہر ہے کہ جزا و سزا کا تصور تو وہاں بھی موجود ہے، لیکن وہ جزا و سزا کا تصور اس صورت میں روبہ عمل ہوتا ہے، یعنی یا وہ فلسفے کی سطح کے اوپر روبہ عمل ہوگا اور وہاں وہ رجوع کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس میں بھی ظاہر ہے بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ پھر وہ رجوع کس شکل میں ہوگا، دنیا میں جو کچھ کیا گیا ہے اس کی نوعیت کیا ہوگی، کیا ذات اپنے ہی امتداد کو جزا و سزا سے گزارے گی، تو بات وہاں بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح کا معاملہ الہامی مذاہب کی بھی بعض تعبیروں میں ہو جاتا ہے، جس طرح کہ الہامی مذاہب کے ماننے والوں میں بھی بہت سے لوگ ہیں جو مثلا یہ بحث اٹھا دیتے ہیں کہ کیا یہ قیامت جب ہوگی تو یہ کوئی مقامات ہیں، نئی دنیا وجود میں آئے گی، ہمیں یہی جسد دیا جائے گا، اس کو حشر اسجاد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بڑا مشہور فلسفہ کا مسئلہ ہے، علم کلام کا مسئلہ ہے۔ اور یا یہ مقامات نہیں ہیں بلکہ احوال ہیں جو ہمارے اوپر گزریں گے، احوال کی بھی کیا نوعیت ہوگی، پھر کیا کہ بعد الموت یہ سب کے لیے ہے
یا جس طرح کے علامہ اقبال بیان کرتے ہیں کہ جس نے اپنی خودی کو محکم کر لیا انہی کے لیے ہے. تو اس طرح کی بہت سی تعبیریں خود الہامی مذاہب کے مفکرین کے بھی پیدا ہو جاتی ہیں. لیکن چونکہ یہاں قرآن جیسی کتاب موجود ہے تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہوتی ہے کہ آپ ان تمام تعبیرات کو اس کی بارگاہ میں پیش کریں اور وہاں سے فیصلہ حاصل کر لیں. باقی مذاہب میں یعنی صوفیانہ مذاہب کی مختلف تعبیروں میں اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ پھر آپ سیر باطن فرمائیں. اس میں آپ کا کشف بھی آپ کو کسی نتیجے تک پہنچا سکتا ہے, کسی دوسرے کا مراقبہ کسی دوسرے نتیجے تک پہنچا سکتا ہے. لیکن حیرت انگیز طور پر ان کے ہاں بھی بڑی وحدت پائی جاتی ہے فکر میں. یعنی اصل کے لحاظ سے وہ سب کے سب وحدت الوجودی ہیں, ان کے بنیادی نظریات ایک ہی ہیں اور ان کے اندر جو سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کے جوابات اعلیٰ سطح کے اوپر کم و بیش ایک ہی دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں اس پہ ایک پیشن گوئی سے متعلق ہم بات کر لیتے ہیں. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے اس دنیا میں, ہر آنے والا پیغمبر جو ہے وہ اپنے بعد آنے والے پیغمبر کی بشارت دیا کرتا تھا, بتاتا تھا کہ میرے بعد یہ پیغمبر آئیں گے, اور وہ قیامت پر بھی متنبع کرتا تھا, یہ بھی بتاتا تھا کہ ایک دن وہ برپا ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ آخری پیغمبر ہیں, آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا, تو آپ نے یہ بتا دیا کہ اب قیامت آئے گی. جو دیگر جو پیغمبر تھے پچھلی امتوں میں, وہ اپنی قوم کو بیک وقت یہ دونوں باتیں بتاتے تھے, ایک کہ بھائی ایک آخری پیغمبر بھی آئے گا اور قیامت بھی کسی وقت آ جائے گی. ظاہر ہے کہ جب آخری پیغمبر آئے گا پھر اس کے بعد ہی قیامت آئے گی, لاجیکل یہی ہے. تو وہ پیشن گوئی کس طرح سے ہوتی تھی؟ یعنی ان کو, جیسے ہمارے لیے تو اب ٹائم فریم ہمیں نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی, پر ان کے لیے یہ اندازہ لگانا بہرحال ایک آسان تھا کہ انہیں آخری پیغمبر آنے کی بات بھی کی جا رہی ہے اور قیامت کے برپا ہونے کی بات بھی کی جا رہی ہے, تو لازمی بات ہے کہ جو قیامت آئے گی وہ آخری پیغمبر آنے کے بعد ہی آئے گی. اس کو ذرا سا واضح کر دیجیے. یاد پڑتا ہے یہاں ہم نبوت پر بڑی تفصیلی گفتگو ایک پروگرام میں کر چکے ہیں. اس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ نبوت کے کچھ ادوار ہیں. اس کا پہلا دور وہ ہے کہ جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہر قوم کی طرف رسول بھیجے گئے, جس کو خود قرآن نے بیان بھی کر دیا, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. تو جب وہ رسول بھیجے گئے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے بعد میں اپنی قوم کے اندر آنے والے ہی کی پیشین گوئی کریں گے. اگر کریں گے تو اسی قوم میں اسی روایت میں کوئی پیغمبر آئے گا تو پیشین گوئی کریں گے, کیونکہ آج کا زمانہ نہیں ہے کہ جس میں ایک چیز بیان کر دی جائے اور وہ سب اقوام تک پہنچائی جا سکے. تو اس وجہ سے عقلی لحاظ سے ان کے بارے میں بھی اگر آپ تصور کر سکتے ہیں تو یہی تصور کر سکتے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو نبوت کا دور شروع ہوا ہے اس میں چونکہ ان کی اولاد, ان کی ذریت کو بیسیت ذریت, بیسیت قوم, بیسیت آل منتخب کیا گیا ہے. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. تو یہ آل ابراہیم کا انتخاب ہوا ہے. اسی کو قرآن مجید فضلتکم علی العالمین وَلَقَدْ اخْتَرْنَهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ میں بیان کرتا ہے. تو یہ جو انتخاب ہوا ہے اس میں ظاہر ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی پھر چلتی رہی ہے. اس کے اشارات قرآن مجید میں موجود ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا موجود ہے. انہوں نے جس طریقے سے بیت الحرام کو دوبارہ تعمیر کیا ہے, اگر وہی روایت مان لی جائے کہ وہ دوبارہ تعمیر کیا ہے, اس موقع پر بھی انہوں نے ایک امت مسلمہ کے برپا ہونے کی دعا کی. بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے اپنے بیٹے کو یہاں آباد کیا ہے. تو ان کے ہاں یہ روایت پھر موجود رہی ہے. ٹھیک ہوئی پہلو آمنہ سے حویدہ دعائے خلیل اور نوید مسیح. تو یہ جو ہمارے الطاف حسن حالی صاحب نے کہا ہے تو اسی روایت کی طرف اشارہ کیا ہے. پھر ان کے ہاں انبیاء علیہ السلام بھی ہمیں اس کی شہادتیں ملتی ہیں کہ یہ کہتے رہے ہیں. مثال کے طور پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے, ہم یہ کہتے ہیں نا کہ کتاب استثناء میں جو یہ کہا گیا ہے کہ تیرے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی پیدا کروں گا, اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا, وہ اس کو میرے نام سے پیش کرے گا. اسی طریقے سے آپ کو یسیع نبی کے ہاں, یرمیہ نبی کے ہاں, دوسرے پیغمبروں کے ہاں کچھ پیشین گوئیاں ملتی ہیں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اور اپنے بعد آنے والوں کے بارے میں بھی. سیدنا مسیح علیہ السلام سے پہلے سیدنا یحییٰ کے بارے میں قرآن مجید صراحت سے یہ کہتا ہے کہ وہ مصدقم بکلمۃ من, وہ اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کرنے کے لیے آئے تھے. اور ظاہر کلمے سے مراد سیدنا مسیح علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے. سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے بتا دیا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. تو اس لیے یہ روایت جو ہم بیان کرتے ہیں اس کا تعلق حقیقت میں سیدنا ابراہیم کی ذریت سے ہے اور اسی سے اس کو ہونا چاہیے. اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام اگر کوئی پیشین گوئی کرتے رہے ہوں گے اس کا کوئی اشارہ قرآن میں موجود نہیں ہے. تو وہ زیادہ سے زیادہ اپنے ہاں یا اپنی قوم میں بعد کے زمانوں میں, جیسے کہ ہم مثال کے طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ عاد کے بقایا ہیں سمود اور ان کے ہاں بھی ظاہر پیغمبر آئے ہیں.
تو وہ پیشین گوئی اگر ہوئی ہے تو اسی دور میں ہوئی ہوگی، انہی کے بارے میں ہوئی ہوگی. ہمارے پاس نفی اور اس بات کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے، قرینِ قیاس کہا جا سکتا ہے، لیکن یہاں تو باقاعدہ طریقے سے قرآن مجید نے بتا دیا ہے، بائبل نے ہم کو بتا دیا ہے، قدیم صحائف کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں. تو رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی یا بعد میں آنے والے نبی کی پیشین گوئی، یہ روایت ہم کو ذریت ابراہیم میں ملتی ہے، اس لیے اس کو وہیں تک رکھنا چاہیے. رہی یہ بات کہ نبوت کی منادی، تو یہ تو پیغمبروں کا مشن ہے، وہ آتے ہی اس لیے ہیں، نبی کہتے ہی اس کو ہیں کہ وہ قیامت کی منادی کرنے کے لیے آتا ہے، قیامت کی خبر دینے کے لیے آتا ہے، یعنی اس نبی عظیم کی خبر دیتا ہے، اسی لیے نبی کہا جاتا ہے اس کو. رسول خدا کا پیغام لے کے آتا ہے اور یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ لوگوں ایک وہ وقت آنے والا ہے کہ جس وقت تم خدا کی گرفت میں آ جاؤ گے، اس کے عذاب کی زد میں آ جاؤ گے، اس لیے ہوش سنبھالو، عقل کے ناخن لو. انبیاء علیہم السلام کو جب بیان کیا ہے کہ وہ کیا کرنے آتے ہیں تو مبشرین و منذرین، بشارت دینے، انذار کرنے، ظاہر ہے کہ دونوں قیامت سے متعلق ہے. قیامت میں نیکوکاروں کو اچھے انجام کی بشارت دینے کے لیے آتے ہیں اور لوگوں کو برے انجام سے خبردار کرنے کے لیے آتے ہیں. تو انذار اور بشارت یہ خود یہ تعبیریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے آئے؟ نذیر للعالمین ہو کے آئے. قرآن کس لیے نازل کیا گیا؟ نذیر للعالمین کر کے نازل کیا گیا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو بھی انذار کرنے کے لیے آئے، وَمَّن بَلَغَ وَحِيَ إِلَيَّ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. تو یہ قرآن اسی لیے نازل کیا گیا کہ آپ ان کو بھی انذار کریں، بعد والوں کو بھی اس کا انذار پہنچے. تو اس وجہ سے یہاں تو سارا کا سارا ہدف ہی یہ ہے کہ قیامت کی منادی کرنی ہے، قیامت کے لیے خبردار کرنا ہے. اس لیے مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ کہوں کہ مذہب کس چیز کا نام ہے؟ اس چیز کا نام ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے قیامت آنے والی ہے. بالکل یہی ہے اس کا مین، اگر نکالا جائے کرستو بنیادی بات یہی ہے، یعنی یہ دنیا عارضی ہے، ختم ہو جائے گی ایک دن. تم اس کے سحر میں مبتلا ہو کر اپنی آخرت برباد نہ کر بیٹھنا، وہ وقت آنے والا ہے، ایک سور پھونکا جائے گا، یہ زمین ایک نئی زمین میں، نئے آسمان ایک نئے آسمان میں تبدیل ہونے والا ہے. اس وقت حساب کتاب کے لیے پیش ہونا ہے، پیشی کے دن کے متربع ہو جاؤ. یہی در حقیقت تمام انبیاء علیہ السلام کا اصلی ہدف ہے. اس لیے میں نے کئی مرتبہ اس کو اس طرح تعبیر کیا ہے کہ دین کا اصل موضوع آپ کی موت ہے، نہ کہ آپ کی زندگی. یعنی وہ زندگی کے بارے میں گفتگو کرتا ہے اسی موت کے حوالے سے، چونکہ وہ آنے والی ہے، اس کے بعد ایک حادثہ ہونے والا ہے، اس کے بعد آپ خدا کے حضور میں پیش ہونے والے ہیں. تو آپ کو اس میں کیسے پیشی کے لیے جانا ہے، کیا تیاری کرنی ہے، کیا چیزیں لے کے جانا ہے، بدر کا کیا ہے، سامان کیا کیا ہے آپ نے، رخت سفر کیا ہے، وہ اس پر گفتگو کرتا ہے. جاوید صاحب اب آتے ہیں ہم ذرا علامات قیامت پر، اور اس کو دو حصوں میں ہم ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں. پہلے ہم ان علامات کا ذکر کر لیتے ہیں جو قرآن مجید میں اندر اشارے موجود ہیں، اس کے بعد احادیث کی طرف چلتے ہیں. قرآن مجید علامات قیامت کے بارے میں، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ قرآن مجید میں ایک ہی علامت بیان ہوئی ہے، وہ یاجوج و ماجوج کا خروج ہے. اچھا. ہمارے ہاں چونکہ یاجوج اور ماجوج کے بارے میں بہت سے قصے مشہور ہو گئے ہوئے ہیں. عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی آسمانی مخلوق ہے یا معلوم نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے. تو تھوڑا سا اس کو سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ قرآن نے بہت وضاحت سے یہ کہہ دیا ہے کہ حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، یعنی یہاں تک کہ یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر گھاٹی سے آپ کو لپکتے ہوئے نظر آئیں گے، جیسے کوئی گروہ پل پڑتا ہے. یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو قیامت کا وعدہ کر رکھا ہوا ہے اس کا ظہور ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ نشانی چونکہ قرآن نے خود بیان کر دی، اس میں باقاعدہ نام لے کے بیان کیا ہے، تو اس کو ذرا اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. اس میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ علامات قیامت کو بیان کرنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آ گئی. یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. قیامت ہوگی، انبیاء علیہ السلام نے بتا دیا. قیامت کے بارے میں کبھی یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کب برپا ہوگی. یہ آپ کے علم میں ہے کہ کسی پیغمبر نے یہ نہیں بتایا کہ قیامت کب آئے گی. ٹھیک ہے. نشانیاں وہ ہم زیر بحث لا رہے ہیں کہ کیوں بتائی گئیں، لیکن اس کا وقت نہیں کبھی بتایا گیا. وقت بتانا بھی نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ متعین وقت کر دیں گے تو پھر اس کے بعد امتحان ختم ہو جائے گا. تو امتحان کے لیے جس طرح ضروری ہے کہ موت کا وقت نہ بتایا جائے، اس کا وقت بھی کبھی نہیں بتایا گیا. کوئی نہیں جان سکتا، کسی کو معلوم نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے قیامت کا وقت بھی نہیں بتایا گیا. اچھا، یہ موت ہی ہے، یعنی ایک موت وہ ہے جو مجھ پر طاری ہوتی ہے، آپ پر طاری ہوتی ہے، انفرادی طور پر انسانوں پہ طاری ہو رہی ہے. ایک موت وہ ہے کہ جو گویا پوری کی پوری انسانیت پر طاری ہو جانی ہے. اسی کو قیامت سے تعبیر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا وقت نہیں بتایا گیا، اس کی خبر دی گئی ہے، اس کی منادی کی گئی ہے، اس کے بارے میں خبردار کیا گیا ہے، لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ اس کی تیاری کرو. پھر اس کی علامات بتانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟
ہاں علامات بھی سے بھی تو ظاہر ہے اندازہ کر لیتا ہے آدمی یہ خیال کرتا ہے نا کیوں پیش آ گئی اس کی ضرورت. تو دیکھیے اس کی بڑی سادہ وجہ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ قیامت کی جب منادی کی جا رہی ہے تو منادی کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کے پیغمبر. یعنی انہوں نے آ کے اطلاع دی ہے. عقل انسانی اس کی ضرورت پیدا کر دیتی ہے. اگر آپ تجزیہ کر کے دیکھیں تو فلسفے کی سطح پر یا اعلیٰ علم کی سطح پر آپ جب اس دنیا کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس کے خلا متعین کرتے ہیں، آپ اس کی ناتمامی کو محسوس کرتے ہیں، آپ اس میں پیدا ہونے والے تقاضوں کو اپنے سامنے رکھتے ہیں. میں نے اپنی کتاب میزان میں ان کی ایک پوری فہرست بنا دی ہے کہ اس کائنات کا تجزیہ ہمارے لیے کیا سوالات پیدا کرتا ہے. تو فلسفے کی سطح پر جب وہ سوالات پیدا ہو جاتے ہیں تو عقل کہتی ہے کہ اب ان کا جواب ملنا چاہیے، لیکن وہ جواب یہ ہوگا یہ دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت برپا ہوگی. یہ خود بخود تو دریافت نہیں کیا جا سکتا. اس کی خبر انبیاء علیہ السلام نے دی ہے. انبیاء علیہ السلام جس طرح کسی چیز کے علمی اور عقلی دلائل دیتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے بعض اوقات حسی دلائل بھی پیش کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ علمی اور عقلی دلائل سے متنبع نہیں ہو رہے وہ ان چیزوں کو دیکھ کر متنبع ہو جائیں. چنانچہ اپنے زمانے میں جب وہ آتے ہیں تو آپ کے علم میں بعض اوقات معجزات بھی دکھاتے ہیں. وہ معجزات ان کی صداقت کی دلیل کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو دونوں بڑے معجزے ہیں، ید بیضا اور عصا، دونوں کے بارے میں قرآن مجید نے کہا برہانان من ربک، یعنی یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے دو دلائل تھے. تو ایک لحاظ سے یہ بتایا جاتا ہے کہ خدا ان کے ساتھ ہے. معجزہ کیا ہے؟ کسی شخص کے ساتھ خدا کی مائیت کا ظہور. ہاں اس کے سوا تو کوئی چیز نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. تو اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام کچھ پیشین گوئیاں کرتے ہیں. وہ پیشین گوئیاں بھی اصل میں ان کی صداقت کی دلیل ہوتی ہیں. مثال کے طور پر دیکھیں نا، غلبہ روم کی پیشین گوئی کی گئی. جی. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کے ساتھ گفتگو میں ایک پیشین گوئی کی. کنگن جب کسرا نے آپ کا خط پھاڑ دیا تو آپ نے اس موقع پر کہا کہ اس نے اپنی سلطنت کے ٹکڑے کر دیے. بہت سی پیشین گوئیاں ہیں جو اللہ کے پیغمبر نے کیں. در حقیقت وہ بھی معجزانہ اظہار ہے، خدا کی میت کا اظہار ہے. اسی طریقے سے وہ بعد میں آنے والے زمانوں کے لیے یہ پیشین گوئیاں کرتے ہیں. جس وقت ان پیشین گوئیوں کا ظہور ہوتا ہے تو پیغمبر کی عدم موجودگی میں بھی پیغمبر کی طرف توجہ کا ذریعہ بن جاتی ہے. گویا اس کی صداقت کی ایک اور دلیل پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ در حقیقت وہ دلائل ہیں جن کو قرآن مجید نے بیان کیا تھا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے فی الانفس والآفاق. وہ وہاں بھی دکھائی گئیں، یعنی خود حضور کے سامنے بھی وہ نشانیاں نمودار ہوئیں. اور جب آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے تو ظاہر ہے کہ یہ نشانیاں نمودار ہوتی رہیں گی. اصل میں جب آپ دین کی دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے سب سے پہلے کیا چیز منوانی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت. ٹھیک. یعنی فیصلہ کن چیز یہی ہے نا. فلسفی ہیں، حکیم ہیں، دانشور ہیں، اپنی اپنی باتیں کہہ رہے ہیں. آپ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک شخص خدا کی طرف سے آیا تھا، خدا کا معبور تھا، اس پر خدا کی وحی نازل ہوئی تھی، اس کو خدا نے شرف مخاطبت بخشا تھا، اس کو خدا نے اپنا سفیر زمین کے اوپر بنایا تھا، اس کے ذریعے سے اپنی ہدایت انسانوں تک پہنچائی تھی. وہ خدا کی آخری حجت تھی زمین کے اوپر. آپ تعارف کراتے ہیں نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ظاہر ہے کہ آپ کا مخاطب آپ سے یہ چاہتا ہے کہ وہ پھر اس کی کوئی نشانی مانگے. آپ قرآن مجید کو پڑھیے تو جب بار بار لوگ زچ ہو جاتے ہیں، یعنی قرآن تو استدلال کرتا ہے علم و عقل کی بنیاد پر، لیکن جب لوگ زچ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے. تو یہ اصل میں انسان جب زچ ہو جاتا ہے تو وہ یہ پوچھتا ہے. تو یہ نشانیاں اس وقت بھی دکھائی گئیں. یہ نشانیاں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نمودار ہوئیں. چنانچہ بہت سی آپ کی پیشین گوئیاں وہ ہیں جو آپ نے اپنے بعد میں زمانوں میں کیں. اس لیے کہ جب پیغمبر دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے بعد ایک نئی دنیا وجود میں آ جاتی ہے. یعنی ایک کیفیت ہوتی ہے. صحابہ کرام بیان کرتے ہیں نا آپ کی موجودگی میں، آپ کی بارگاہ میں، آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ایمان کی کیفیتیں اور تھیں، عمل صالح کی ترغیب اور تھی. اس کے بعد دنیا کی حقیقتیں نمودار ہو جاتی ہیں. وہی سیاست، وہی جھگڑے، وہ سب چیزیں. ان میں ایمان سلامت رکھنا آسان کام نہیں ہوتا. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کے زمانوں کے بارے میں بعض پیشین گوئیاں کی ہیں. یعنی یہ بتایا کہ میرے بعد کیا ہوگا، یا اس میں یہ معاملات اگر ہوں گے تو اہل ایمان کو کیا رویے اختیار کرنے چاہیے. مثال کے طور پر حدیثوں میں آپ کو ملتا ہے کہ حذیفہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ آپ کی کچھ گفتگویں ہیں. بہت قیمتی چیز ہے وہ. یعنی اس میں گویا بتایا گیا ہے کہ خلفشار کے زمانے میں، اس لیے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تو قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے نا کہ اللہ کا بڑا احسان ہوا کہ اس نے تم کو بھائی بھائی بنا دیا. لیکن بعد میں یہ ائتلاف کی کیفیت نہیں رہی، یہ ائتلاف اختلاف میں بدل گیا. یہ صورتحال ہے کہ جس میں حضور نے پھر لوگوں کو متنبع کیا.
تو اس طرح جیسے جیسے وہ چیزیں نمودار ہوتی ہیں تو لوگوں کے لیے ایمان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور جو لوگ نہیں ماننے والے ان کے لیے بھی ایک نشانی نمودار ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی کو سامنے رکھ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے بارے میں بھی کچھ نشانیاں بیان کی، قرآن مجید نے بھی بیان کی۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ قرآن میں جو نشانی بیان ہوئی ہے وہ اصل میں ایک ہی ہے، اور ظاہر ہے کہ پیغمبر کی نبوت، ظاہر ہے قرآن بھی اسی کی ایک دلیل ہے، حضور سے ہی ملا ہے۔ پیغمبر کی جو کچھ بھی ہدایت ہے اس کا اولین ماخذ وہی ہے، تو اس لیے اس کو بھی اپنی صداقت کو ہر دور میں نمایاں کرنا ہے۔ تو اس نے ایک بڑی ہی نمایاں چیز کو بیان کر دیا ہے، اور وہ یاجوج ماجوج کا خروج ہے۔ ٹھیک ہے، تو یاجوج ماجوج کے بارے میں یہ جان لینا چاہیے کہ یہ جو اس وقت دنیا ہے، یعنی دنیا کا ایک دور وہ ہے جو سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد شروع ہوا، اور جس کا خاتمہ نوح علیہ السلام پر ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نوح علیہ السلام ہے کہ جنہوں نے اپنی قوم پر اتمام حجت کیا، ان کی داستان قرآن میں بیان ہوئی ہے، کم و بیش 950 سال ایک غیر معمولی زندگی انہوں نے بسر کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے لیے عذاب کا فیصلہ کیا۔ آپ کے علم میں ہے کہ وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے تھے ان کے بارے میں یہ حکم دیا گیا کہ کشتی میں سوار کر لیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہی ہے نا، ٹھیک ہے، بالکل حمل نہ ہو علی ذات الواح ودسر، ہم نے چند کانٹوں پر اور چند تختوں پر خدا کے بندوں کو اٹھا لیا۔ تو یہ لوگ تھے کہ جنہوں نے نجات پائی۔ ان میں جو زیادہ تر ہیں وہ ان کے 3 بیٹے ہیں اور ان کی اولاد۔ ایک تو غرق ہو گیا تھا جو، اور 3 بیٹے جو باقی رہے۔ ایک تو غرقاب ہوا، لیکن 3 بیٹے ہیں جن کی اولاد، زیادہ تر وہ لوگ تھے، سام، حام اور یافس۔ ٹھیک ہے، آپ اگر دیکھیں تو پہلے مرحلے میں حام کی اولاد ہے جو دنیا میں اقتدار تک پہنچی۔ یہ زیادہ تر افریقہ میں آباد رہے، ان کی بڑی بڑی سلطنتیں وہیں وجود میں آئیں۔ اس کے بعد سام کی اولاد کو اقتدار حاصل ہونا شروع ہوا۔ یہ جو قدیم عرب بادشاہتیں ہیں جیسے بابل کی بادشاہت اور دوسری ہیں، یہ در حقیقت سامی بادشاہتیں ہیں، آپ جن کو سیمیٹکس کہتے ہیں۔ تو یہ سامی نسل کے لوگ ہیں، ان کے دوسرے بیٹے کی۔ یافس کی اولاد، تیسرے بیٹے کی اولاد وسط ایشیا میں جا کے آباد ہوئی، یعنی جو وسط ایشیا کا علاقہ ہے جس کا ذکر بائبل میں آتا ہے کہ وہ یاجوج ماجوج کہاں کے ہیں، توبل کے فرما رواں ہیں، یہ طبالسک جو ہے، ماسکوس۔ اسی طریقے سے یہ جو علاقے ہیں وسط ایشیا کے، ان میں جا کے یافس کی اولاد آباد ہوئی۔ یافس کے پھر 10-12 بیٹوں کا نام آتا ہے۔ یہ یابان بھی اسی کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے جس کے نام پہ جاپان ہے، اور بھی بعض قدیم ملک آپ کو انہی کے ناموں پر ملیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یافس کی اولاد میں سے یاجوج ماجوج کو غیر معمولی فروغ حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی اگر آپ سنت دیکھیں تو ایسا 12 ہوتا ہے کہ 10 بیٹے ہیں، 11 بیٹے ہیں، ان میں سے بعض کی نسلوں کو فروغ حاصل نہیں ہوا اور بعض کی نسلوں کو ہو گیا۔ جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں میں اسحاق بھی ہیں، اسماعیل بھی ہیں اور عیسو بھی ہیں، لیکن ان کی اولاد اس طریقے سے نہیں پھیلی جس طرح کہ ان دونوں کی پھیلی۔ تو یاجوج ماجوج کو یافس کے بیٹوں میں سے یہ دونوں، یہ کوئی آسمانی مخلوقات نہیں ہیں بلکہ یافس کے اولاد ہیں، سیدنا نوح علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ ٹھیک، انہی کو انگریزی زبان میں گوگ میگاگ کہا جاتا ہے۔ جی، گوگ میگوگ۔ تو یہ ہیں کہ جنہوں نے وسط ایشیا میں اپنی زندگی کی ابتدا کی، پھر اس کے بعد یہیں سے یہ ہجرت کر کے امریکہ میں پہنچے، یہیں سے ہجرت کر کے یورپ میں پہنچے، یہیں سے ہجرت کر کے آسٹریلیا میں پہنچے۔ یہ آسٹریلیا اور امریکہ کی ہجرت تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوئی ہے، قدیم زمانے میں یورپ کی طرف یہیں سے ہجرتیں ہوئیں۔ تو اس طریقے سے وہ جو یوحنا عارف نے مکاشفے میں بیان کیا ہے کہ جب دنیا ختم ہونے کے قریب آئے گی تو یہ دنیا کے پھاٹکوں پر قبضہ کر چکے ہوں گے۔ اور اگر آپ دیکھیں دنیا کے نقشے کو اٹھا کر تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایک دائرے میں یاجوج ماجوج کا اقتدار ہے۔ خود آریہ بھی یہی ہے، انہی کی نسل میں سے آئے ہیں جو یہاں ہندوستان میں آ کے آباد ہوئے، اور درمیان میں سام اور حام کی نسلیں ہیں، یہ مشرق وسطیٰ میں یا افریقہ میں، ان ممالک میں یہ اپنے اقتدار کا دور دیکھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر یہ بیان کیا اور اپنی ایک سنت الہی بیان کی ہے کہ میں نے دنیا میں اقوام کو ایک قطار میں لگا رکھا ہے، میں ان کو وقتاً فوقتاً موقع دیتا ہوں، اور اس کے بعد مہلکوہا اور معذبوہا، یا ہلاکت ہو جاتی ہے یا عذاب ہو جاتا ہے۔ عذاب کب ہوتا تھا؟ جب رسول آتے تھے، جب رسول نہیں آتے تو پھر ہلاکت کی طرف قومیں پہنچ جاتی ہیں۔ تو ایک کے بعد دوسری قوم اسی طرح دنیا کے اسٹیج پر نمودار ہوتی ہے، منصہ عالم پر آ کر اپنا کردار ادا کرتی ہے، پھر وہ ہلاکت کی نظر ہو جاتی ہے۔ حام کی نسلیں اسی طریقے سے آئیں، ختم ہو گئی۔ سام کی نسلیں آئیں، دنیا میں ان کو بڑا اقتدار حاصل رہا، ختم ہو گیا۔ اب دنیا کا اقتدار یافس کی اولاد کو منتقل ہو چکا ہے۔ اصل میں ہمارے ہاں جب لوگ دیکھتے ہیں نا عثمانی ترک، جی، وہ یافس کی اولاد ہے، یعنی اصل میں وہ مسلمان ہو گئے تو خیال نہیں ہوتا، ورنہ ٹھیک 1000 سال بعد جیسے کہ یوحنا عارف نے بیان کیا ہے
کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پہلے انہوں نے نقشہ کھینچا ہے، سفید گھوڑے پر سوار ہوگا، یدعا صادقاً و امینہ، اور اس کے بعد یہ بتایا کہ 1000 سال کے لیے اس سوار کے آنے کے بعد شیطان کو قید کر دیا جائے گا، پھر اس کے بعد وہ چھوڑ دیا جائے گا، پھر اللہ چینج آئے گا، پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو جو دنیا کے کناروں پر آباد ہوں گے سمیٹ کر لائے گا۔ تو اصل میں عثمانیوں کے ذریعے سے ان کی اقتدار کی ابتدا ہو گئی تھی۔ اب دنیا کا اقتدار پچھلے 500-600 سال سے انہی کے پاس ہے، اور قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ نکل کھڑے ہوئے ہیں، ان کے نکلنے کا عمل جاری ہے۔ قرآن مجید کی یہ الفاظ ایک واقعہ بن چکے ہیں، اس وقت دنیا پر انہی حکومت قائم ہے۔ اب آہستہ 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 وہ وقت آئے گا کہ من کل حدب ینسلون، اور یہی اصل میں دنیا کے خاتمے کا اعلان پڑیں گے۔ اچھا جاوید صاحب، اس کی ذرا میں جو آپ کی بات سے سمجھا ہوں وہ یہ کہ اب جو آپ نے یافس کی جو نسل بتائی اور جو آپ نے جو کنارے بتائے دنیا کے، اس میں آپ آسٹریلیا، امریکہ، یورپ، چائنا، آرینز، یہ سارے مل کر یہ سب یہ یافس ہے، یہی آپ فرما رہے ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو ایک قرآن مجید کی جب یہ یاجوج ماجوج کا ذکر آتا ہے تو ایک جو چیز ذہن میں آتی ہے، جو سوال ذہن میں آتا ہے وہ یہ تھا کہ وہ ذوالقرنین نے ایک دیوار جو تعمیر کی تھی، وہ دیوار پھر کہاں ہے، وہ کون سی دیوار ہے جس کا قرآن بار بار تذکرہ کر رہا ہے، اور وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ دیوار جب تک قائم رہے گی جب اللہ چاہے گا، اس کے بعد یہ دیوار ختم ہو جائے گی، اور یہ دیوار سے وہ کیا آڑ ہے، وہ کیا رکاوٹ ہے؟ وہ بار بار ذکر نہیں کرتا۔ ایک سوال کیا گیا تھا ذوالقرنین کے بارے میں۔ ذوالقرنین کی شخصیت چونکہ بنی اسرائیل کے لیے بڑی اہمیت رکھتی تھی، اور اب تک کے محققین کا جو رجحان ہے اس کے بارے میں وہ یہی ہے کہ وہ سائرس تھا، اور اس نے ان کے اوپر بڑا احسان بھی کیا تھا۔ تو انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہے، اس سوال کے جواب میں ذوالقرنین کی فتوحات کا ایک نقشہ بیان کیا گیا ہے قرآن مجید میں۔ اس ذیل میں یہ ذکر آیا ہے ذوالقرنین کی حکومت اسی علاقے میں تھی جس کو آپ اب فارس کا علاقہ کہتے ہیں۔ یہ گویا آج کا فارس نہیں بلکہ اس سے بہت وسیع سطح پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو اوپر کی جو سرحدیں ہیں وہ سرحدیں اسی علاقے سے ملتی ہیں وسط ایشیا کے ساتھ۔ تو وسط ایشیا سے یہ اس زمانے میں چونکہ بالکل وحشی تھے، یہ گوگ میگوگ اس زمانے میں اس طرح مہذب نہیں ہوئے تھے جیسے اب آپ ان کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ عام طور پر طاقت کرتے تھے مہذب علاقوں پر، جیسے قبائلی علاقے کے لوگ عام طور پر کیا کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے جیسے اس زمانے میں قلعے بنائے جاتے تھے، ایک درہ جس سے عام طور پر یہ آتے تھے اس میں دیوار کھڑی کر دی گئی، اس کا تعلق اس زمانے کے ساتھ تھا۔ وہ دیوار ختم ہو گئی، وہ قلعے ختم ہو گئے، وہ دیواریں ٹوٹ گئیں، اب تو جہازوں کے ذریعے سے آپ آتے ہیں، وہ دنیا بالکل تبدیل ہو چکی۔ اس کا ذکر ایک تاریخی واقعے کے طور پر قرآن نے کیا ہے، اس کا قیامت کی نشانیوں سے اس کے آثار تو ہوں گے نا، کیونکہ وہ دیوار جو ہے وہ کاپر سے بنائی گئی تھی، اس میں پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا تو کوئی کہیں نہ کہیں اس کے ہوں گے آثار اس طرح کے دیوار؟ جی ہیں، بہت سے لوگ جا کے دیکھتے ہیں۔ خود ہمارے ہاں سے تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ عباسیوں نے کچھ مہمات بھیجی تھیں جنہوں نے جا کے اس کو دیکھا۔ مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے تفہیم القرآن میں اس کی پوری تفصیل بیان کر دی ہے، آپ چاہیں تو اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ انہوں نے بتا دیا کہ اس کے کیا آثار ملے ہیں، وہ دیوار کا محل وقوع کیا ہے، اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان کر دیا ہے۔ اسی طرح ارض القرآن میں بھی آپ کو اس کی بہت سی تفصیلات مل جاتی ہیں۔ تو ہمارے ہاں جو محققین عام طور پر اس طرح کے لٹریچر کو تصنیف کرتے رہے، انہوں نے اس کی بہت سی تفصیلات بیان کر دی ہیں، وہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تاہم وہ کوئی قیامت سے متعلق چیز نہیں ہے، وہ ذوالقرنین کے زمانے میں جو ایک قدیم بادشاہ ہے، پیش آنے والا ایک واقعہ ہے، جس میں گویا جیسے ہم قلعہ بناتے ہیں ایسی طرح ایک دیوار کھڑی کر دی گئی۔ اس زمانے میں ظاہر ہے کہ دیواروں ہی کو پھلانگ کر آنا پڑتا تھا، یعنی آج کا دور تو نہیں تھا کہ آپ جہازوں کے ذریعے سے آ جائیں گے، آپ میزائل فائر کر دیں گے۔ تو اس لیے دیوار اس زمانے میں ان کے لیے حفاظت کا ذریعہ بن گئی۔ قیامت کے ذیل میں اس کا ذکر نہیں ہے، قیامت کے ذیل میں ایک الگ ذکر ہے، وہ یہ ذکر ہے جس سے ہم نے بات کی ابتدا کی ہے کہ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون۔ ٹھیک ہے، اب چونکہ یاجوج اور ماجوج کا ذکر آیا ہے تو میں چاہتا ہوں اس کو پہلے مکمل کر لیں۔ حدیثوں کے اندر جو یاجوج اور ماجوج کا ذکر آیا ہے اس میں اور بھی بہت ساری باتیں ان سے متعلق ہیں کہ وہ دنیا کے پانیوں پر بھی قبضہ کر لیں گے اور سارا پانی پی جائیں گے، ساری چیزیں کھا جائیں گے، اور وہ کسی سے شکست ان کو نہیں ہوگی، اور بھی بہت سارے معاملات ہیں۔ اس کی کس طرح سے وضاحت کی جائے گی؟ یہ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اس نوعیت کی روایات ہیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کی بڑی تحقیق کر لینی چاہیے۔ ان میں زیادہ تر موضوع روایتیں ہوتی ہیں، ضعیف روایتیں ہوتی ہیں، لیکن جو صحیح روایتیں ہیں ان میں تفصیلات بیان ہوئی ہیں، وہ تفصیلات اتنی ہیں جتنی ینسلون کے آپ لفظ کو کھول دیں۔ وہ علامہ اقبال نے اس کو نظم کیا ہے نا، چشم مسلم دیکھ لے
تعبیر حرف ینسلون، کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون. تو وہ ینسلون پل پڑیں گے، ہر گھاٹی سے نکل پڑیں گے، تو ظاہر ہے نکل پڑیں گے تو کچھ کریں گے نا، تو اس کی بعض تفصیلات آپ کو روایتوں میں مل جاتی ہیں، لیکن وہ حرف ینسلون ہی کی تفسیریں ہیں جتنی بھی آپ بیان کرتے ہیں. اسی کی وضاحت ہے. تو قرآن نے اس کو ایک لفظ سے تعبیر کر دیا. قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ وہ اسی طریقے سے بات کو بیان کرتا ہے. ظاہر ہے کہ اس کی بہت سی تفصیلات ہوتی ہیں، وہ تفصیلات پھر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پہ ہو سکتا ہے بیان کی ہوں، وہ روایتوں میں بھی آ گئی ہیں. روایتوں میں آپ جانتے ہیں کہ بہت کچھ تعبیر میں بھی فرق پڑ جاتا ہے. روایت بالمعنی کے طریقے پر لوگ جو مدعا سمجھتے ہیں وہ بھی بیان کر دیتے ہیں. جاوید صاحب، آپ نے فرمایا قرآن مجید میں یہ ایک ہی نشانی بیان کی گئی ہے یاجوج اور ماجوج کی. اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، تو اس کو بھی لوگ قیامت کی نشانیوں کے اندر ہی پیش کرتے ہیں کہ قرآن نے یہاں پر بھی یہ نشانی بتائی ہے. اس کی یہ تو سورہ قمر کے مطالعے سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آنے والا ایک واقعہ ہے. یعنی جب قرآن نے یہ کہا کہ ہم آپ کو بہت سی نشانیاں دکھائیں گے، تو یہ بھی ایک نشانی تھی جو اس موقع کے اوپر نمودار ہوئی. اس پر ہمارے ہاں جن لوگوں نے کام کیا ہے انہوں نے بہت وضاحت سے اس کی تفصیلات بیان کر دی ہیں. آگے کی جو آیت ہے وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اس کو سامنے رکھ کر اگر آپ دیکھیں تو کسی طرح بھی اس کو قیامت سے متعلق نہیں کیا جا سکتا. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ یعنی قریش جو مخاطب ہیں، جن کو آگے کہا ہے کفارکم خیر من اولئکم امنکم براتم فی الزبر، یہ لوگ کوئی بھی نشانی دیکھ لیں تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو ظاہر ہے کہ یہ جملہ نہیں کہا جا سکتا اگر پیچھے کوئی قیامت کی نشانی بیان کی گئی ہے. ساعہ کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، اقتربت الساعہ، استدلال کیا گیا ہے. جیسے حضرت مسیح کا وجود میں آنا قیامت کی نشانی ہے، بالکل اسی طریقے سے اس موقع پر اس طرح چاند کا ٹوٹ جانا اور اس طریقے کا ایک انفجار اس میں ہونا، یہ گویا قیامت کی نشانی ہے. قیامت کی نشانی کئی پہلوؤں سے ہوگی نا. ایک یہ ہے کہ لوگ امکان قیامت پر بحث کرتے ہیں. یہ دنیا، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ کہکشانیں کیسے ختم ہو جائیں گی؟ اچھا، آج کے زمانے میں تو ہم بہت بڑے بڑے الفاظ بول سکتے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ سائنس نے ہم کو بہت معلومات فراہم کر دی ہیں. اس زمانے میں تو لوگوں کو پہاڑی دیکھ کر ہول آتا تھا کہ یہ کیسے ٹوٹ جائیں گے. تو یہ بتا دیا گیا کہ دیکھیے چاند جیسا کرہ جب ٹوٹ گیا اس طریقے سے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ خدا جب چاہے گا تو ہر چیز کو توڑ پھوڑ دے گا. تو اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا گیا. یہ ایک واقعہ تھا جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا. عام طور پر اس کو پرانے زمانے میں بعض لوگ معجزہ بھی کہتے رہے ہیں، لیکن یہ قدیم محققین نے واضح کر دیا ہے. اس کو اگر آپ پڑھیں تو معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے قدیم علماء میں سے بھی جو محقق علماء ہیں انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ یہ در حقیقت ایک واقعہ تھا جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا. اس کو بنیاد بنا کر استدلال کیا گیا جیسے کوئی بھی واقعہ پیش آئے گا. یعنی اب دیکھیے نا، ہمارے یہاں زلزلہ آیا تھا ایک بہت بڑا، تو اس کو بنیاد بنا کے اگر آپ موت کے بارے میں لوگوں کو متنبع کریں یا ان کو انذار کریں، تنبیہ کریں، تو یہ گویا ایک واقعے سے استدلال کرنا یا واقعے کی طرف توجہ دلانا ہوگا. اس ذیل میں یہ واقعہ قرآن میں بیان ہوا ہے. قیامت سے اس کو آگے کی آیات کو اگر آپ دیکھیں تو متعلق کرنا ممکن نہیں رہتا. گویا سادہ لفظوں میں یہ کہیے کہ قرآن اپنے نظم سے اباع کرتا ہے کہ اس کو آپ قیامت کی نشانی سمجھیں. یاجوج ماجوج کی نشانی کے بارے میں اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہی تنہا نشانی ہے، اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بہت بڑی نشانی ہے. یعنی یہ اصل میں ہمارے سامنے نمودار ہو کے کھڑی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک وقت میں ایک واقعہ ہوا ہے جس کو بیان کرنا ہے. دنیا کے گلوب پہ نظر آ رہی ہے، 500 سال سے یہ آپ کے سامنے موجود ہے، اور یہ جو من کل حدب ینسلون کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس وجہ سے قرآن مجید کے الفاظ حرف بحرف درست ثابت ہو گئے. ٹھیک، تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آج ہم نے تصور قیامت اور علامات قیامت پر گفتگو کی، اور آج ہم نے صرف بات کی ہے قرآن مجید میں جو بنیادی طور پر جو نشانی بیان کی گئی ہے یاجوج اور ماجوج کی، اس پر گفتگو ہم نے مکمل کی ہے. اس ایپیسوڈ کا اگلا حصہ جو ہوگا وہ قیامت کی ان نشانیوں کے بارے میں ہوگا جو احادیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.